الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. 7 آیات پر یہ مختصر صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں اسے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت قرار دیا گیا ہے. اس مختصر 7 آیات پر مشتمل صورت میں اللہ تعالی نے انسان کے دنیا میں آنے کے مقصود اصلی کو بیان کیا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اسے دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے. اس سورہ طیبہ میں اللہ نے اس مقصد کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں بیان فرمایا. مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا جو مقصود ہے، کیوں پیدا کیا ہے میں نے؟ الا لیعبدون، اپنے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہی جو مقصد ہے انسانیت کا، اللہ تعالی انسان کی زبان سے سورہ فاتحہ میں اس کا اقرار کروا رہے ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جس مقصد کے لیے آپ نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی زبان، اپنے دل، اپنے وجود سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں، آپ ہی
کی عبادت کرنے والے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہ جھکنا، وہ عبادت، وہ ماننا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک جس کے سامنے جھک رہا ہے تو ہاتھ بھی اس کے سامنے پھیلائے، مانگے بھی اس سے. تو یہ دونوں چیزیں، دونوں صفات، عبادت اللہ کی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ سے مانگنا، یہ مقصود ہے. اور پھر عبادت اللہ کی ماننے کو کہتے ہیں. اس میں تمام عبادات بھی داخل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام نیکیاں سب داخل ہیں. اور اس میں تمام محرمات بھی داخل ہیں. جب ان کی مانے گا تو ان کی نافرمانی نہیں کرے گا، ان کا حکم نہیں توڑے گا، حرام سے بھی بچے گا. اس میں حقوق اللہ بھی داخل ہیں، عبادت میں حقوق العباد بھی داخل ہیں. یہ عبادت کا مفہوم معنی بہت جامع ہے. مقصد کو اللہ نے بیان کیا اور اقرار کرواتے ہیں انسان کی زبان سے. اور مقامات پر تو انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا مقصد عبادت ہے. سورہ فاتحہ میں اس کا پڑھنے والا اس عبادت کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہے. زبانی اقرار ہے یہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے قرآن پاک میں اس صورت کو اللہ لے کر آئے تاکہ مقصد انسان کو پتہ ہو کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں. پورا قرآن پڑھ لیتا، مقصد ہی کا علم نہ ہوتا، مقصد کا پتہ ہی نہ ہوتا. سب سے پہلی صورت میں بتا دیا کہ جو قرآن تم شروع کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، ابتدا کر رہے ہو، پہلے مقصد کو سمجھو. یہ مقصد ابدیت ہے. تمہیں اللہ اپنا غلام، اپنا بندہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ اللہ کیسے ہے؟ یہ بھی تو ثابت کرنا تھا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کہ اپنی بڑائی کو ثابت کریں، اپنی بزرگی کو ثابت کریں. اللہ اس کے محتاج نہیں. اللہ کی شان بہت عالی ہے. لیکن اتمام حجت کے لیے کہ بہت سے ایسے انسان بھی ہیں جو ان کو مانتے ہی نہیں، ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں. تو وہ معبود حقیقی ہیں. کیوں ہیں؟ الحمدللہ. ایک تو بات یہ ہے کہ ساری تعریفیں صرف ان کے لیے ہیں. ساری تعریفیں، مخلوق کے لیے کوئی تعریف نہیں. جو مخلوق کی تعریف ہے وہ بھی ان کی تعریف ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے. کہ اللہ نے کسی کو ایسا بنایا، کسی کو علم کی دولت سے نواز دیا، کسی کو کوئی اور ہنر دے کے نواز دیا، کسی کو حسین و جمیل بنا دیا. کسی کے حسن کی تعریف اس کی تعریف نہیں ہے، حسن پیدا کرنے والے کی تعریف ہے. کسی کے علم کی تعریف اس عالم کی تعریف نہیں ہے. تعریف اس ذات کی جس نے علم دیا، جو حقیقی عالم ہے. الحمدللہ. ساری تعریفیں اس کے لیے ہے، مخلوق کے لیے کوئی تعریف نہیں. کیونکہ تعریف کا مستحق تو وہ ہوگا جو بے عیب ہو، بے عیب ہو، جو سبحان ہو، ہر عیب سے پاک ہو. مخلوق میں ہر عیب سے پاک
اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ، ساری تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت کے اوپر دلیل دی. کیوں ہے وہ معبود؟ ایاک نعبد، تم کہتے ہو اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بڑا جب کسی کو مانو تو وہ بے عیب ہونا چاہیے. جو عیب تمہارے اندر ہے اس کے اندر ہے، وہ بڑا کیسے بنے گا؟ وہ بڑا بن سکتا ہے بھائی؟ بڑا تو وہ بنے گا جو جس میں عیب ہی نہ ہو، اور تمام عیوب سے پاک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ الحمدللہ فرمایا. اور اس کے بعد 3 صفات کا بیان فرمایا کہ ساری تعریفیں ان کے لیے ہیں، وہ تمہارے معبود حقیقی ہیں. وہ کن صفات کے حامل ہیں؟ 3 بڑی صفات کو ذکر کیا. ایک صفت ربوبیت کو ذکر کیا، وہ رب ہیں. ایک صفت رحمت کو ذکر کیا، وہ رحمان و رحیم ہیں. اور تیسرے صفت مالکیت کو ذکر کیا، وہ مالک یوم الدین ہے. اللہ اکبر. 3 صفات کو، اور یہ تینوں صفات اتنی اعلیٰ صفات ہیں کہ جو کسی مخلوق میں پائی نہیں جا سکتی، مخلوق میں ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ رب ہیں، وہ تمہارے پالنے والے ہیں. تمہارے پالنے والے ہیں. اللہ. اور رب بھی کیسے ہیں؟ رب العالمین ہے. عالمین. دنیا میں ماں باپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں. اللہ اکبر. انسان جانور پالتا ہے، مویشی پالتا ہے، پرندے پالتا ہے. کہتے ہیں بھئی ہم نے بکریاں پالی ہوئی ہیں. پالنے والے کو رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب. اللہ اکبر. ماں باپ اولاد کو پال رہے ہیں. فیکٹری کا مالک اپنے عملے کو پال رہا ہے. حکومت رعایا کو پال رہی ہے. یہ سب پالنہار ہیں، پالنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کے پالنے کا سبب بنایا ہے، وہ رب حقیقی نہیں ہے. وہ رب حقیقی نہیں ہے. وہ سب محتاج ہیں. ہم کون ہیں؟ رب العالمین ہیں. عالمین. اللہ اکبر. عالم کی جمع ہے عالمین. عالم کی جمع. اور یہ عالم کیا ہوتا ہے؟ لغت میں یہ علم سے ماخوذ ہے. علم. علم کہا جاتا ہے علامت اور نشانی کو. علم کسے کہتے ہیں؟ علامت اور نشانی ہے. یہ جو جھنڈا ہوتا ہے یہ ملک کی علامت ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے. فلانے ملک کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا. جھنڈے کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں. کیوں؟ یہ پورے ملک کی ایک علامت ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے. اس سے پہچانا جاتا ہے، مملکتوں کو پہچانا جاتا ہے، سلطنتوں کو پہچانا جاتا ہے. علم کہتے ہیں پہچان، نشانی اور علامت کو. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کیا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو. ما سوی اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ سب عالم ہیں. سب عالم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جو مخلوق ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر نشانی اور علامت ہے. کیا ہے؟ یہ جتنی مخلوقات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کو دیکھ کر تم اللہ کی وحدانیت کو مانو، ان کی ربوبیت کو مانو. یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانی اور علامات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں یہ پورا جو نظام ہے دنیا کا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا،
رات آتی ہے، دن آتا ہے، لآیات، یہ سب نشانیاں ہیں. یہ سب کیا؟ یہ علامات ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ہیں کہ ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانو. تمہارا رب کون ہے؟ اس عالم سے تمہیں پہچاننا ہوگا. اللہ اکبر. اگر وحی الہی نازل بھی نہ ہوتی بالفرض محال، قرآن نازل بھی نہ ہوتا، انبیاء علیہ السلام نہ بھی آتے، پھر بھی انسانیت پہ فرض تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتی. پھر بھی فرض تھا. کیوں؟ اس سے کہ یہ جو عالم ہے اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے. کون ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اس زمانے میں بعض لوگ بے دین ہو گئے، دہریے بن گئے. دہریے کسے کہتے ہیں؟ وما یہلکنا الا الدہر. اللہ فرماتے ہیں ان دہریوں کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ نہیں، رب کچھ نہیں، خالق کوئی نہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں یہ زمانے کی اسباب کی بنا پر ہوتے ہیں، ہمیں موت بھی آتی ہے، ہلاکت بھی ہوتی ہے. زلزلہ آ گیا، ہلاکت ہو گئی. ہمیں زمانہ مارتا ہے، زمانہ ہمیں بچاتا ہے. یہ دہریے کہلاتے ہیں جو اپنا سب کچھ دہر کو، زمانے کو کہتے ہیں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام آیا، لوگ آئے، دہریے آئے اور کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے امام وقت ہیں، آپ بہت بڑے علم والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے وجود کو ثابت کیجئے. ہم منازعہ کرنا چاہتے ہیں، ہم منازعہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. طے ہو گیا. دوسرے علاقے میں رہتے تھے، کہا یہ مناظرہ ہمارے علاقے میں ہوگا جہاں اکثریت ہماری ہے، وہاں مناظرہ ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. علاقہ تھا بیچ میں دریا پار کر کے وہ شہر جہاں مناظرہ طے ہو گیا. اللہ کی وحدانیت کے اوپر اللہ ایک ہے، اللہ قدرت والے ہیں. یہ زمانہ، یہ اسباب، یہ سب اللہ کے محتاج، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہیں. اللہ نے دنیا میں سبب بنا دیا کہ بچہ پیدا ہوگا ماں باپ کے ذریعے، یہ سبب ہے. لیکن اللہ اتنی قدرت والے ہیں، وہ چاہیں تو آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیں، وہ چاہیں تو حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکال دیں، وہ چاہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں. اتنی قدرت والے ہیں. مسبب الاسباب. طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا. اور جب یہ دہریے اور بے شمار مجمع لگا ہوا کہ آج حق اور باطل کے درمیان مناظرہ ہے، ایک ایسا امام جو امام وقت ہے، امام وقت ہے، جو قرآن و سنت سے لاکھوں مسائل کا استنباط کرنے والا مجتہد مطلق ہے، جس نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ سے روایات بیان کی ہیں، تابعی وقت ہے. آج اس کا مناظرہ ہے دہریوں کے ساتھ. سب جمع وقت طے ہو گیا. مثال کے طور پہ 1 بجے پہنچنا ہے دن میں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 4-5 بجے پہنچے. 2-3 گھنٹے تاخیر سے پہنچے. انہیں تو معلوم تھا
کہ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور ان جیسے اماموں کے لیے کیا مشکل. ہم پھنسیں گے، اور جب ہم پھنسیں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے تو جتنے لوگوں پہ ہم نے دہریت کی محنت کی ہے سب مسلمان ہو جائیں گے، سب موحد ہو جائیں گے. ایسے موقع پر یہ اہل باطل جو ہوتے ہیں یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم رسوا ہو جائیں، اس لیے کوشش ہو کہ یہ مناظرہ ہو ہی نہ. اللہ ایسی پخے نکالی جائیں کہ ہم غالب آ جائیں، مسلمانوں پہ غالب آ جائیں. جب پہنچے حضرت، تاخیر سے پہنچے، تو جو ان کے بڑے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیسا امام ہے، یہ کیسے بزرگ ہیں. ہم نے تو سنا ہے کہ دین اسلام میں وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شب منافق ہے، اذا وعد فاخلف، جو وعدہ خلافی کرے. تو یہ امام تو وعدہ خلاف ہے. اس نے کہا تھا میں 1 بجے آؤں گا، 4 بجے پہنچ رہا ہے. ایسے وعدہ خلاف سے کیا مناظرہ کرنا، ایسے وعدہ خلاف سے کیا مناظرہ کرنا. یہ ان کو ایک کیا مل گیا، شوشہ مل گیا کہ کسی طرح ہم غالب بھی آ جائیں، ہماری رسوائی بھی نہ ہو اور بات بھی بن جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں مجھ سے وعدہ خلافی تو ہو گئی، دیر ہو گئی، لیکن اللہ کے بندو مجھ سے کم از کم اتنا تو پوچھ لو کہ دیر ہوئی کیوں ہے. اتنا تو حق بنتا ہے. ٹھیک ہے مناظرہ نہ ہو، مجھے تم وعدہ خلاف بھی کہو، لیکن کم از کم یہ پوچھ لو مجھ سے کہ مجھے اتنی دیر کیوں ہوئی ہے، اتنی دیر کیوں ہوئی ہے. بات معقول تھی. جو مجمع تھا اس نے کہا کہ بات تو معقول ہے، آپ بتائیں کیوں دیر ہوئی ہے. اگر آپ کا عذر معقول ہوگا تو ٹھیک ہے. کہا مجھے دیر اس لیے ہو گئی کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تمہاری بستی اور تمہارے شہر میں آنے کے لیے، تو دور دور تک میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے. بغیر کشتی کے تو دریا پار ہو نہیں سکتا. ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ میں نے زبان دی ہے، اتنے بجے مجھے پہنچنا ہے. میں متفکر تھا کہ کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے. تو ایک دم سے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب منظر میں نے دیکھا، حیران کن منظر. میں نے دیکھا کہ ساحل کے اوپر جو درخت لگے ہوئے ہیں، ساحل پر جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ خود بخود کٹنے شروع ہو گئے، خود بخود کٹنے شروع ہو گئے. اس کے بعد کٹنے کے بعد خود بخود ان درختوں کی لکڑیاں تختے بننے لگی، اور پھر خود بخود وہ تختے ان سے کشتی بن گئی، خود بخود اس سے کشتی بن گئی. اور پھر وہ کشتی خود بخود ساحل سے دریا میں آ گئی، اور میں اس پر بیٹھا اور کشتی نے خود بخود مجھے دریا پار کروا دیا. یہ میں بڑا حیران، اس میں 1-2 گھنٹے دیر ہو گئی. جب یہ بات سنی ان دہریوں نے، عقل پرستوں نے، تو زور سے ٹھٹا لگایا، قہقہ لگایا، ہنسے اور کہنے لگے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جس سے ہمارا مناظرہ ہے وہ تو دنیا کا ایک بہت بڑا عقل مند شخص ہے، جس کے بارے میں آتا ہے اللہ نے اس کو اتنی فہم دی ہے کہ قرآن اور سنت کے نصوص سے وہ لاکھوں مسائل کا استنباط کرنے والا ہے. لیکن آج معلوم ہوا کہ اس سے بڑا کوئی احمق اور بے وقوف نہیں ہے، جاہل نہیں ہے. حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود درخت کٹ گئے، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود کشتی نے مجھے یہاں پہنچا دیا. یہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ یہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا.
حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مناظرہ تو ختم ہو گیا، لوگ حیران کیسے ختم ہو گیا؟ فرمایا اس طرح ختم ہوا کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، تختے خود بخود نہیں بن سکتے، دریا پار کشتی خود بخود نہیں کرا سکتی، ارے احمقو، یہ زمین و آسمان، تمہارا اپنا وجود، یہ سمندر کی مخلوقات، یہ حشرات و الارض، یہ شجر اور حجر، یہ کیا خود بخود بن گئے؟ یہ خود بخود بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے نزدیک تو ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کی خلقت، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ خود بخود ہو گیا؟ نہیں، اس کے پیچھے تو ایک ذات ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے، اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ عالموں کا رب ہے، عالموں کا رب ہے۔ یہ رب، یہ عالم بتاتا ہے، اللہ کی مخلوق بتاتی ہے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ کسی دیہاتی سے کسی نے کہا تھا، پوچھا تھا، اس کے پاس کوئی علم نہیں، دیہات کا رہنے والا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ رب کو تم نے کیسے پہچانا؟ رب کو کیسے پہچانا تم نے؟ رب کون ہے؟ کیسے معلوم ہوا اللہ رب العالمین ہے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا دیہاتی نے۔ اس نے کہا جب ہم جنگل سے، صحرا سے گزرتے ہیں تو ان البار تدل علی البعیر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی، بکریوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں سے اونٹ اور بکری گزری ہے۔ والاقدام تدل علی الماشی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے قدموں کے نشانات جا رہے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ مینگنی کو دیکھ کر ہم بکری اور اونٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ یہاں سے گزرے ہیں۔ قدموں کے نشان دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اللہ کے بندے، اس زمین و آسمان کو دیکھ کر تم نہیں سمجھتے کہ یہ کس نے پیدا کیے ہیں، اور پہلے نہیں تھے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام وقت، کسی نے پوچھا حضرت رب کو کیسے پہچانا آپ نے؟ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ یہ تو عارفین تھے یہ حضرات، عارفین، عابدین، عارفین، اہل تقوی۔ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے جواب دیا، فرمایا میں نے اپنے رب کو ایک شہتوت کے پتے سے پہچانا، میں نے شہتوت کے پتے کو دیکھا تو میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ پوچھا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب اس شہتوت کے پتے کو جانور کھاتا ہے، بکری کھاتی ہے، مینگنیاں نکلتی ہیں، گائے بھینس کھاتی ہے تو گوبر نکلتا ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد نکلتا ہے، پاکیزہ، پاکیزہ شہد نکلتا ہے۔ ارے ہرن کھاتا ہے تو نافے کے اندر سے مشک نکلتا ہے۔ پتا تو ایک ہی ہے، ایک مخلوق کھاتی ہے تو نجاست نکلتی ہے، دوسری مخلوق کھاتی ہے شہد نکلتا ہے، شفاء للناس۔ اللہ نے اس کو پاکیزہ بنایا۔ ایک مخلوق کھاتی ہے تو مشک، خوشبو، اس کے پیٹ سے خوشبو نکلتی ہے، مشک نکلتا ہے۔ یہ کون نکال رہا ہے؟ یہ تاثیرات کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ رب العالمین ہیں، یہ میرے رب ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ تاثیر پیدا کر سکتی ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی یہ تاثیر پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں رب۔ العالمین عالم کا رب ہے۔ عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا ساری مخلوقات کو۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہیں، ساری مخلوقات ہیں۔
اور ان مخلوقات سے پہلے کون تھا؟ ان مخلوقات سے پہلے صرف اور صرف اللہ تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ایک شخص آیا، روم کے بادشاہ نے اس کو بھیجا، شاہ روم نے بھیجا کہ جاؤ خلیفۃ المسلمین کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ 3 سوال کے جواب اگر آپ کے ہاں کوئی عالم دے دے تو ہم سالانہ اتنا ٹیکس آپ کو دیں گے، اتنا جزیہ آپ کو دیں گے. اگر 3 سوالات کے جوابات آپ کی مملکت کا کوئی عالم دے دے. وہ شخص آئے، کسی بڑے عالم کو، عیسائی عالم کو بھیجا، وزیروں سے ملا، خلیفہ تک پیغام پہنچایا. تو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں. وہ زمانہ اس علم کے عروج کا زمانہ تھا، قرآن و سنت کے بڑے بڑے محدثین، فقہا، متکلمین موجود تھے. سب کو بلایا، بڑے بڑے علماء کو بلایا، اور اس عیسائی کو جو شاہ روم کی طرف سے سوال لے کر آیا تھا کرسی پر بٹھایا اور کہا یہ علماء ہیں، سوال کرو، سوال کرو. اللہ اکبر. اسے 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ سے پہلے کون تھا؟ پہلا سوال یہ کہ اللہ سے پہلے کون تھا، یہ بتائیں، ثابت کریں. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کس جہت میں ہوتے ہیں؟ سامنے ہوتے ہیں، دائیں ہوتے ہیں، بائیں ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں. اللہ کی جہت کیا ہے؟ ہر مخلوق کی جہت ہوتی ہے. میں بیٹھا ہوں تو میں قبلے سے منحرف ہو کے بیٹھا ہوں، قبلے کی طرف میری پیٹھ ہے. آپ حضرات کا رخ قبلے کی طرف ہے. اللہ کا رخ کیا ہے؟ اللہ کون سی جہت میں ہوتے ہیں؟ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کیا فعل ہے اللہ کا؟ یہ 3 سوال ہیں میرے، یہ شاہ روم نے بھیجے ہیں. آپ علماء سے کہیں گے اس کے جوابات دیں، تینوں کے جواب دیں. اللہ اکبر. مشکل سوال تھے، عقلی طور پہ جواب دینا تھا، قرآن و سنت کی بنیاد پہ نہیں دینا تھا. وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، نبی کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو سب کافر تھے. اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اس کی اللہ سب سے، اللہ کے پہلے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ ایک ہے. اس کی دلیل لاؤ. اللہ کی جہت کیا ہے؟ اس کی دلیل لاؤ. اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دلیل لاؤ. اللہ اکبر. کہتے ہیں سکتہ طاری ہو گیا. مجمع میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن ظاہری بات ہے علماء تو قرآن و حدیث سے جواب دیتے ہیں، قرآن و سنت سے جواب دیتے ہیں. عقل سے جواب تو دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، معقولات سے جواب دینا تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ اس علم کو پڑھتے ہیں. تو اکثریت جو ہے وہ خاموش ہو گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ، اس وقت ان کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر کم تھی. آ کر انہوں نے کہا خلیفہ وقت اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں اس کے جواب دوں گا. خلیفہ بھی پریشان، اور وہ جو شخص آیا تھا سوال لے کر وہ بھی ہنسنے لگا کہ یہ بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے رہے، یہ بچہ یہ جواب دے گا ہمارے سوالوں کا. اللہ. تو جو بادشاہ وقت خلیفہ سلطان، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تجھے؟
ابھی تو اتنا چھوٹا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے خاموش، تو جواب دے گا؟ کہا ہاں خلیفہ آپ مجھے موقع تو دیجئے، عمر کو نہ دیکھیں، ہاں عمر کو نہ دیکھیں میری، آپ مجھے موقع دیجئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ عیسائی بھی کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر یہ بچہ جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سامنے لائے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، کم عمر تھے اس وقت، آئے اور آ کر کہا اس شخص سے کہ تم سوال کرنے والے ہو، میں جواب دینے والا ہوں، اور اصول یہ ہے کہ سوال کرنے والا نیچے ہوتا ہے اور جواب دینے والا اوپر بیٹھتا ہے۔ تم اترو کرسی سے، میں کرسی پہ بیٹھوں گا، میں جواب دے رہا ہوں۔ اللہ ایسا فہم ہے اللہ۔ اس عیسائی کو، سائل کو، شاہ روم کے پیغام رسا کو جب یہ کہا، اصولی بات تھی، وہ نیچے اتر کے بیٹھ گیا، نیچے اتر گیا۔ حضرت امام اعظم اسٹیج پر آ گئے اور آ کر بیٹھے اور کہا پوچھو سوال۔ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہا بالکل آتی ہے۔ کہا شروع کرو 10 سے۔ اس نے کہا 10۔ فرمایا 10 سے پہلے کیا تھا؟ کہا 9۔ 9 سے پہلے کیا؟ 8۔ 8 سے پہلے 6، 7، پھر 6، پھر 5، پھر 4، پھر 3، پھر 2۔ 2 سے پہلے کیا تھا؟ کہا 1۔ کہا 1 سے پہلے کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ نہیں، 1 سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ ایک تو مجازی ہے، جب اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو ایک جو اللہ ہے، جو حقیقی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ ارے 1 سے پہلے کچھ نہیں، جو مجازی ہے، عدد ہے۔ ارے تو وحدہ لا شریک لہ، جو اللہ حقیقی واحد ہے، حقیقی ایک ہے، اس سے پہلے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اکیلے ہیں، ہمیشہ سے اکیلے ہیں۔ پوچھ دوسرا سوال کیا پوچھتا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ اللہ کی جہت میں ہے۔ کہا ایسا کرو ذرا چراغ جلاؤ۔ محل کے اندر چراغ جلایا گیا۔ حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ اس کی روشنی کس جہت میں ہے؟ اس چراغ کی روشنی کون سی جہت میں ہے؟ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے؟ اس نے کہا ہر جہت میں ہے، جہاں سے جو کھڑا ہوگا چراغ کی روشنی کو دیکھے گا۔ کہا میرا اللہ بھی ایسے ہی ہے، وہ جہاد سے پاکیزہ ہے، وہ ہر جہت کے اندر ہے، وہ کسی جہت کا پابند نہیں ہے، وہ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرا سوال بتاؤ کیا ہے؟ کہا بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ یہی کر رہے ہیں کہ تجھ جیسے رذیل آدمی کو کرسی سے نیچے اتار دیا اور مجھ جیسے طالب علم کو اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا، کرسی پہ بٹھا دیا۔ اللہ تو اس وقت یہی کر رہے ہیں، اپنے دین کے علمبردار کو، اپنی توحید کے علمبردار کو اسٹیج پہ بٹھا دیا، اور جو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا ان کا منکر، اس کو نیچے اتار دیا۔ اللہ اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو وہ عالموں کے رب ہیں، پہچانو اس مخلوق کو، پہچان کے اسے دیکھو، پھر اللہ کو رب مانو۔ ایک ایک ذرہ اس مخلوق کا اللہ کی ربوبیت کے اوپر دلالت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنی ربوبیت کا کامل یقین پیدا فرما دے، اپنی قدرت کا اللہ تعالیٰ کامل یقین پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں فرمائی، سنت ادا فرما لیں۔